خالد چشتی صاحب، جو میں نے بارڈر کی سچویشن بتائی پہلے، اس کے اوپر آپ سے کامنٹ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر رائے دے دیں. اس وقت جو کچھ افغانستان بارڈر پہ ہوا، ایسٹرن بارڈر آپ کا پہلے ایکسٹریملی ولنریبل، اور ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی بڑی اس وقت صورتحال بہت خراب ہے. تو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ٹو بارڈرز، ٹو فرنٹ وار آپ کے سامنے آ گئی، اور انٹرنلی جو ٹی ایل پی کی سچویشن ہے، جو کے پی اور بلوچستان کی سچویشن ہے، دیر آر سو مینی چیلنجز. آپ کیسے اس سے نبردہ آزماؤں گے؟ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. بالکل آپ نے جو صحیح ہائی لائٹ کیا اور فوکس بھی بالکل ٹھیک کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے ہماری چوائس نہیں ہے ٹو پرونگ یا ٹو فرنٹ پر لڑنا. یہ ڈیفینیٹلی ہندوستان کی نہ صرف چوائس ہے بلکہ خواہش ہے اور ڈیسپریشن ہے کہ کسی طرح ہمیں ویسٹرن سائڈ پر بھی انگیج کرے. بدقسمتی سے جو ڈیٹا آپ نے یا ٹریک ریکارڈ دیا ہے طالبان کا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی نظر میں رکھنا پڑے گا. جو آپ نے قتل و غارت ہوا، جو دہشت گردی انہوں نے مچائی ہوئی ہے، وہ بھی جسٹیفائڈ بالکل نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ بھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یہ کہوں گا، میں کنڈیم بھی کروں گا. ظاہر ہے ہمارے پاس ان شہداء کا قرض ہے جو شہید ہوئے، ان فیملیز کا قرض ہے جن کے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہے کہ جنازے اٹھائے جا رہے ہیں. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جو شہداء کو بھی اور ان کی فیملیز کو بھی، وہ ہم پر قرض ہے. لیکن پھر میں جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ یہ جو ڈائمنشن نئی کھلی ہے ویسٹرن بارڈر کی، دیکھیے ملک صاحب، ہماری فورسز جو ہیں کسی طرح بھی ٹو پرونگ یا تھری پرونگ اسٹریٹجی یا تھری ڈائمنشنل سیکورٹی یا انسیکورٹی کے لیے تیار نہیں کی جاتی. ہم انڈیا اسپیسیفک تیار کرتے ہیں اور اس کا مئی میں ہم نے حساب دے دیا ہے الحمدللہ قوم کو، اور سرخرو ہوئے ہیں. اب یہ جو ہندوستان کی فرسٹریشن تھی وہی نظر آ رہی ہے مجھے کہ یہ وہی متقی صاحب ہیں جو 9 سال کی عمر میں پاکستان ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، اور پھر جب جوان ہوئے تو 1996 سے 2001 تک جو طالبان کی پہلی حکومت کی، جوان ہو کر وہاں پہ کلچرل اور انفارمیشن منسٹر بننے کے لیے یہاں سے واپس ہجرت کر گئے. تو پاکستان کو تو ان کا دوسرا گھر تھا یا پہلا گھر تھا جنہوں نے ان کو جوان کیا. اب آپ ان کا ہی ٹلٹ دیکھیں کہ وہ پھر 2001 سے ابھی تک ٹیررسٹ لسٹ پر بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی. اسپیشل ویور لے کر وہ ہندوستان جاتے ہیں، پھر ہندو کش پہاڑوں سے لے کر اور ان کی دوستی وہ کہتے ہیں ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. پھر ہندوستان اتنی ایکسیپشنز دیتا ہے آپ کے سامنے اور کہتا ہے کہ جی ہم دوستی بھی ریوائیو کریں گے، ہم کامن اینیمی کو بھی نپٹنا چاہتے ہیں ہم اکٹھے ہو کر. تو کامن اینیمی کون ہے؟ کسی اسکول کے بچے کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز روزانہ ٹیررزم کی ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف میں پوری طرح کنڈیم کروں گا، سپورٹ کروں گا، اور جو ہم نے کاسٹ امپوز کی ہے پچھلے 2 دنوں میں، کل اور پرسوں، وہ پاکستان کی آرم فورسز نے جو کی ہے بالکل جسٹیفائڈ ہے. بیکاز ہم نے ایک میسج بھیجنا تھا کہ ہم ان چیک نہیں دیں گے، ہم قرض اتاریں گے اپنے شہداء کا اور ان کی فیملیز کا، نمبر 1. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر میں پھر جب میں ذرا کول مائنڈڈ ہو کے سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کس کی خوشی ہے؟ اس کے اندر خوشی ٹیمپریری طور پر ہماری ہے کہ ہم نے ایک نیوٹرلائز کیا ہے ٹارگٹ کو، ایک میسج کیا ہے. لیکن لانگ ٹرم سیلیبریشن مجھے بارڈر پار نظر آتی ہے. وہ کہیں گے کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے وہ ہم نے 2-4 بلین کا فنڈ ریز کیا ہے. تو یہی لوگ تھے یہ کہتے تھے، انہی کے منسٹر کہتے تھے کہ یہ 2016 کے نکال لیں. وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جتنی مرضی طالبان دوستی کر لیں، پیسے ہمارے پاس ہی ہیں ان کو دینے کے لیے. تو آپ کنیکٹ کر لیں ساری باتوں کو. اور آج کی بات نہیں ہے، اشرف غنی کے زمانے میں، کرزئی کے زمانے میں ہندوستان نے اتنی فنڈنگ کی تھی میسو. وہ بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے تھے، ہائی ویز شروع کیے تھے، ہاسپٹل شروع کیے تھے، ایجوکیشن سینٹر کیے تھے، ان کے ڈیم بنانا شروع کر دیے تھے. وہ کس لیے تھا؟ صرف اس لیے کہ ایسا ایک ریلیشن شپ پیدا کیا جائے جس کے اندر کمفرٹ زون افغان لوگوں کا اور طالبان کا ان کی طرف ٹلٹ ہو جائے. اور وہی آپ نے دیکھا ہے وہ کنٹینیویشن کر رہے ہیں. آخری بات اس پر میں یہ کہوں گا کہ یہ کیونکہ انفارچونیٹلی کیش سٹاروڈ ملک ہوتا ہے، جس کے پاس کیش نہیں ہوتا، وہ فنڈنگ ہی سے چلتا ہے. تو وہ پہلے ہندوستان گئے ہیں. ظاہر ہے اس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہندوستان سے میکسیمم ایک اچھا پیکج لیا جائے، اور پھر پاکستان کو انڈر پریشر کیا جائے کہ جناب ہمیں تو وہاں سے یہ مل رہا ہے. اور یہ آج کی ہسٹری نہیں ہے، بدقسمتی سے 4 دہائیوں سے میں یہی دیکھ رہا ہوں. میں ذاتی طور پر 40 سال سے یہ تقریباً دیکھ رہا ہوں. جب سے میں نے ایئر فورس میں ہوش سنبھالا تھا تو جو میری پہلی ڈیوٹی لگی تھی وہ پشاور کا فائٹر اسکواڈن تھا جب میری پوسٹنگ ہوئی تھی. یہ وہ وقت ہے جب سوویت یونین نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان پر. یہی مجاہدین اور یہی مہاجرین پاکستان کی سرزمین پر کیمپوں میں رہتے تھے، اور ہماری پرائمری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان کو پروٹیکشن، ایئر پروٹیکشن دینا. اور جو سوویت یونین کے فائٹر جہاز ان کو بمباری کرنے آتے تھے ان سائڈ پاکستان، ان کو ہم چیلنج کر کے بھگاتے تھے. تو ہماری تو یہ خدمات ہیں ان دوستوں اور بھائیوں کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ جو رسپانس ہمیں ملتا ہے وہ بالکل اپوزٹ ملتا ہے.